السلام علیکم ناظرین۔ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت پر جو سیریز ہم آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں اس میں آج کا موضوع ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی غیبت۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی غیبت کی مدت 20 سال تھی۔ اس دوران میں آپ نے کبھی اپنے بالوں پر تیل نہیں لگایا، نہ ہی سرما استعمال کیا اور نہ خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کیا، نہ ہی کسی عورت کو مس کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے لیے ان کے پراگندہ خاندان کو دوبارہ یکجا کر دیا۔ یوسف اور ان کے بھائیوں، والد اور خالہ کو جمع کر دیا۔ ان 20 سالوں میں سے 3 دن کنویں میں تنہا اور چند سال زندان میں تھے، باقی سال سلطنت پر تھے۔ آپ مصر میں تھے اور یعقوب علیہ السلام فلسطین میں تھے۔ ان کے درمیان فاصلہ صرف 9 دنوں کے سفر کا تھا۔ آپ کی غیبت کے دوران آپ کے حالات مختلف تھے۔ کبھی آپ کے بھائیوں نے آپ کو قتل کرنے پر اتفاق کیا، پھر اس کو بدل کر آپ کو کنویں میں پھینکنے کا فیصلہ کیا، پھر آپ کو سستے داموں فروخت کر دیا۔ اس کے بعد آپ کو عزیز مصر کی بیوی کے مکر و فریب سے دوچار ہونا پڑا، پھر چند سال قید کی زندگانی گزارنی پڑی، پھر اس کے بعد آپ مصر کے بادشاہ بن گئے۔ یوں اللہ نے آپ کے خاندان کو دوبارہ یکجا کر دیا اور جو خواب آپ نے دیکھا اس کی تعبیر پوری کر دی۔ ہشام بن سالم روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایک بدو عرب حضرت یوسف کے پاس کچھ خوراک خریدنے آیا۔ آپ نے اس کو وہ خوراک فروخت کر دی۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہو گئے تو حضرت یوسف نے اس سے کہا، تمہاری قیام گاہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، فلاں جگہ ہے۔ راوی کہتا ہے کہ انہوں نے کہا، پس تم فلاں صحرا میں جاؤ اور یا یعقوب کہہ کر پکارو۔ پس ایک نہایت بزرگ، خوبصورت، لحیم شہیم شخص تمہارے پاس آئے گا۔ اسے کہہ دینا کہ مصر میں نے ایک شخص سے ملاقات کی تھی اور وہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ وہ تجھ سے کہے گا، تمہاری یہ امانت اللہ عز و جل کے پاس ضائع نہیں جائے گی۔ راوی کہتا ہے کہ پس وہ عربی اس مقام تک پہنچ گیا۔ اس نے اپنے غلاموں سے کہا، میرے اونٹ کا خیال رکھو، اور پھر آواز دینے لگا، یا یعقوب۔ پس ایک نابینا، طویل قامت، لحیم شہیم، خوبصورت سا شخص نکل آیا جو دیوار کا سہارا لیے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس آدمی نے پوچھا، کیا آپ ہی یعقوب ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ پس اس عربی نے جو کچھ یوسف نے اس سے کہا تھا وہ ان تک پہنچایا تو یعقوب بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا، اے عربی، تمہیں اللہ سے کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا، میں بہت مالدار شخص ہوں اور میری بیوی میرے چچا کی لڑکی ہے، مگر اس سے کوئی لڑکا نہیں ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ خدا مجھے ایک بیٹا عطا کر دے۔ راوی کہتا ہے، پس انہوں نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اللہ عز و جل سے دعا کی، چنانچہ اس شخص کی بیوی نے 4 مرتبہ کے حمل میں جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ پس یعقوب جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہیں اور خیریت سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی غیبت کے بعد ان کو ظاہر کر دے گا۔ وہ اپنے بیٹوں سے یہی کہا کرتے تھے، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 96۔ ان کے گھر والے اور اقربا یوسف کو یاد کرنے پر انہیں ملامت کرتے تھے، یہاں تک کہ جب انہیں یوسف کی خوشبو محسوس ہوئی تو انہوں نے کہا، بے شک میں یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔
کیوں کر تم مجھے ملامت کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے خدا کی قسم اس میں شک نہیں کہ تم اپنی پرانی گمراہی پر قائم ہو۔ اور جب بشارت دینے والا آ گیا اور وہ ان کا بیٹا یہودا تھا اور یوسف کی قمیض کو ان کے چہرے سے ملا تو ان کی بینائی دوبارہ لوٹ آئی، تو وہ کہنے لگے کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 94 تا 96۔ مفضل جوفی سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ یوسف کی قمیض کیا تھی؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بھڑکائی جا رہی تھی تو جبرائیل ان کے لیے جنت کے پیرہانوں میں سے ایک پیرہن لے کر آئے اور انہیں پہنایا، پس اس کی وجہ سے نہ تو حرارت نہ ٹھنڈک انہیں نقصان پہنچا سکی۔ جب حضرت ابراہیم کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اسے ایک تھیلی میں ڈالا اور حضرت اسحاق کے گلے میں ڈال دیا، پھر حضرت اسحاق نے حضرت یعقوب کے گلے میں ڈال دیا، اور جب یعقوب کے گھر یوسف پیدا ہوئے تو انہوں نے ان کے گلے میں ڈال دیا اور یہ ان کے پاس تھی۔ ان تمام ادوار میں جب آپ پر سخت مراحل گزرے، پس جب یوسف نے تھیلی سے وہ قمیض نکالی تو یعقوب کو اس کی خوشبو آئی، جیسا کہ ان کا ارشاد ہے اگر تم مجھے مخبوط الحواس نہ سمجھو تو میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 94۔ پس یہ وہی قمیض تھی جو جنت سے نازل کی گئی تھی۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا میری جان آپ پر نثار، اس قمیض کی داستان کہاں پر ختم ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ قمیض اپنے اہل اور مالک کے پاس ہے۔ پھر فرمایا وہ نبی جسے علم وراثت میں ملا یا کوئی اور چیز وہ اس کا اہل تھا، یہاں تک کہ یہ قمیض آل محمد علیہ السلام تک پہنچ گئی۔ پس مروی ہے کہ جب حضرت قائم امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو یوسف کی قمیض ان کے تن پر ہوگی، اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ کا عصا اور حضرت سلیمان کی انگشتری بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ اس بات پر دلیل کہ یعقوب یہ جانتے تھے کہ یوسف حیات ہیں اور یہ کہ وہ امتحان کی خاطر غائب کیے گئے ہیں، اور جب ان کے دوسرے بیٹے شام کو روتے ہوئے واپس آئے ان سے کہا تم لوگ کیوں رو رہے ہو اور چیختے چلاتے ہو؟ میں اپنے محبوب اور عزیز یوسف کو تمہارے درمیان کیوں نہیں پا رہا ہوں؟ وہ کہنے لگے ہم کھیل اور مقابلے کے لیے گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے، پس ایک بھیڑیے نے اسے کھا لیا، اور آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 17۔ یہ اس کی قمیض ہے جو ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں۔ آپ نے کہا اسے میری جانب پھینک دو، انہوں نے اسے آپ کے حوالے کر دیا تو آپ نے اسے چہرے سے ملا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو اپنے بیٹوں سے کہا اے میرے فرزندو، کیا تم یہ گمان کر رہے ہو کہ میرے محبوب یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تو پھر بتاؤ اس میں سے مجھے یوسف کی بو کیوں نہیں آ رہی اور کیوں ان کی قمیض کو بالکل صحیح اور سالم پا رہا ہوں؟ چلو مان لیا کہ قمیض نیچے سے کھلی ہوتی تھی تو یوسف کے دونوں شانوں اور اس کے گلے تک پہنچنے کے لیے اس بھیڑیے کو کیا اس قمیض کو پھاڑنے کی ضرورت نہیں تھی؟ ایسے بھیڑیے پر خواہ مخواہ تہمت لگائی جا رہی ہے، اور بے شک میرا بیٹا مظلوم ہے، بلکہ تمہارے نفس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، پس اچھی طرح صبر کرنے کی ضرورت ہے، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس میں بھی اللہ سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ اس رات وہ ان سے دور ہو گئے اور ان سے بات نہیں کی۔ یوسف کا مرثیہ پڑھنا شروع کر دیا اور یہ کہے جاتے تھے کہ میرا محبوب یوسف جس کو میں اپنی تمام اولاد پر ترجیح دیتا تھا لیکن وہ مجھ سے چھینا گیا، آج میرا محبوب یوسف کہ اپنی تمام اولادوں میں مجھے اسی پر امید تھی وہ مجھ سے چھین لیا۔
میرا محبوب یوسف جس کو میں دائیں اور بائیں بازو پر سلاتا تھا مجھ سے چھن گیا۔ میرا محبوب یوسف جس کے ساتھ میں اپنی تنہائی کا خلا پر کرتا تھا مجھ سے چھین لیا گیا۔ اے میرے محبوب یوسف کس سہارے پر مجھے چھوڑ گئے یا کس جگہ میں تجھے ڈھونڈوں؟ اے میرے حبیب یوسف کاش میں تیرے ساتھ ہوتا تاکہ جو کچھ تجھ پر بیت گئی وہی مجھ پر بیت جاتی۔ اے میرے محبوب یوسف کاش میں یہ جان لیتا کہ کس پہاڑ پر تجھے پھینکا گیا ہے یا یہ کہ کس دریا میں تجھے غرق کیا گیا ہے۔ اے میرے محبوب یوسف کاش میں تیرے ساتھ ہوتا کہ مجھ پر بھی وہی مصیبت آ جاتی جو تجھ پر آئی ہے۔ یعقوب کے پاس یوسف ان دلیلوں میں کہ یوسف زندہ ہیں اور یہ کہ وہ غیبت میں ہیں، ایک دلیل یہ ہے کہ انہوں نے کہا امید ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو مجھ تک پہنچائے گا، سورہ یوسف آیت نمبر 83۔ اور یہ کہا کہ اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً کوئی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا سوائے کافروں کے، سورہ یوسف آیت نمبر 87۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یعقوب نے ملک الموت سے سوال کیا یہ بتائیں آپ ارواح کو الگ الگ قبض کرتے ہیں یا ایک ساتھ قبض کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا الگ الگ۔ پس سوال کیا کیا ان ارواح میں جنہیں آپ نے قبض کیا یوسف کی روح بھی شامل ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پس اس کے بعد اپنے بیٹوں سے کہا اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کے بارے میں خبر گیری کرو۔ پس ہمارے زمانے میں غیب کے پردے میں مخفی امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جاننے والوں اور معرفت رکھنے والوں کی وہی حالت ہے جو حالت یعقوب کی حضرت یوسف اور ان کی غیبت کے بارے میں تھی۔ اس سلسلے میں نادار اور جاہل لوگوں اور انکار کرنے والوں کی وہی حالت ہے جو یعقوب کے گھر والے اور ان کے اقربا رکھتے تھے۔ وہ تو یوسف کے بارے میں ان کی غیبت کے متعلق اتنے جاہل تھے کہ اپنے باپ یعقوب سے یہ کہتے تھے کہ خدا کی قسم یقیناً آپ اپنی سابقہ گمراہی پر قائم ہیں، اور یعقوب کا کہنا کہ جب بشارت دینے والے نے یوسف کی قمیض ان کے چہرے پر مل دی اور ان کی بصارت لوٹ آئی تو کہا کہ کیا میں تم سے کہا نہیں کرتا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ وہ جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہیں اور یہ کہ انہیں امتحان کی خاطر غیبت سے دوچار کر دیا گیا ہے۔ سدیر روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت قائم امام مہدی علیہ السلام میں ایک سنت حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی ہے۔ سدیر نے کہا شاید آپ ان کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں یا ان کی غیبت کے بارے میں؟ آپ نے مجھ سے فرمایا اس امت کے مخالفین جو خنزیروں سے مشابہ ہیں قائم علیہ السلام کی غیبت کے بارے میں مخالفت کرتے ہیں، اور یوسف کے بھائی جو اولاد انبیاء میں سے تھے لیکن انہوں نے یوسف کو بیچ ڈالا، حالانکہ وہ سب اس کے بھائی تھے، وہ بھی ان کے بھائی تھے، پھر بھی جب ملاقات ہوئی تو انہیں پہچان نہ سکے، یہاں تک کہ خود انہوں نے اپنے آپ کو خود پہچنوایا اور فرمایا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ پس یہ امت کس طرح انکار کرتی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ایک زمانے میں اپنی حجت ان سے مخفی رکھنا چاہتا ہے، اور یوسف ایک دن اسی مصر کے بادشاہ بن گئے اور ان کے والد کے درمیان صرف 18 دن کا سفر کا فاصلہ تھا، پس جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ان کی قدر و منزلت کو پہچانا جائے تو خدا کی قسم ان کے گھر والوں نے اس فاصلے کو بشارت اور خوشخبری ملنے کے بعد 9 دنوں میں طے کیا۔ پس یہ امت کس طرح انکار کر سکتی ہے کہ اللہ عز و جل اپنی حجت کے ساتھ ایسا سلوک کرے جیسا کہ اس نے یوسف کے ساتھ کیا تھا، کہ اس کی حجت ان کے درمیان چلے پھرے، بازاروں میں ان کے درمیان سے گزرے اور ان کے درمیان بیٹھے ہوں اور وہ ان سے پہچان سکیں، یہاں تک کہ اللہ عز و جل یہ اجازت دے کہ حجت خدا اپنے آپ کو پہچنوائے، جیسا کہ اس نے حضرت یوسف کو اجازت دی تھی جب انہوں نے کہا کیا تم یہ نہیں جانتے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا جب تم جاہل اور نادانی کی حالت میں تھے؟ انہوں نے کہا آپ یوسف ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔
سورہ یوسف آیت نمبر 79 اور 90۔ صدق اللہ العلی العظیم۔